اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں حق بیان کر سکوں۔ چونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں یہ کہا گیا ہے کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ تو اصل بات پہلی تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم میرے علاوہ مانتے ہو ان سب کو ملا کے یہ اکٹھا کر کے کہہ دو کہ ایک مکھی بنا کر لے آئے، اور وہ جو مکھی کسی سے چھین کر لے جاتی ہے وہی واپس لے لے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ ایک مکھی جو ہے وہ بھی ابھی تک انسان کے بس سے باہر ہے کہ مکھی کی تخلیق کر سکے، یعنی مکھی بنا لینا اس طرح کا کوئی شکل بنا لینی، لیکن روح اس میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ چونکہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 میں کہا گیا کہ جب ہم نے اپنی روح میں سے روح داخل کی آدم کے پتلے میں تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ تو اصل بات روح کی ہے، تو روح نہیں بن سکتی، اور آج تک نہیں کوئی بنا سکا۔ اربوں روپے خرچ کر لیں، ایک مکھی کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ اگر مکھی اتنی قیمتی شے ہے تو اشرف المخلوقات جو انسان ہے اس کی کتنی قیمت ہے؟ اور اگر وہ انسان اللہ کا ولی ہو تو اس کی کیا قیمت ہے؟ اور اگر وہ نواسہ رسول ہو تو جان کتنی قیمتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی جان وہاں پیش کی، یہ بہت بڑی شہادت ہے نظام مصطفیٰ پر، کیونکہ ایمان کامل اسی کا ہوگا جو اپنی ہر شے رسول کی محبت پہ قربان کر دے۔ تو امام حسین نے اپنی ہر شے قربان کر کے دکھا دی اس نظام مصطفیٰ پہ۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا، جو بھی معاملہ ہوا، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، کئی چیزیں شامل نہیں، ان پہ بحث کرنے کی بجائے حقیقت کی طرف آنا چاہیے کہ جو اتنی قیمتی جان تھی امام علی مقام کی، وہ اگر چلی گئی ایک مقصد کے لیے تو مقصد کتنا قیمتی تھا۔ تو مقصد کیا تھا؟
کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اپنے نانا کے دین کو بچانا، کلمہ جو بنیاد ہے اس دین کی اس کو بچانا، اور نظام مصطفیٰ کو بچانا۔ چونکہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ انسانیت کے لیے کامیابی کی دلیل ہے، اور آج بھی جو ملک جو غیر مسلم بھی ہیں وہ اگر نظام مصطفیٰ کے اصول اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ترقی کر رہے ہیں۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش کی گئی تھی کہ نواسہ رسول کو پردے سے ہی ہٹا دو، تاکہ ہم اپنا وہ نظام لانے کے لیے کامیاب ہو جائیں جس کو آپ ملوکیت کہتے ہیں، بادشاہت کہتے ہیں، جس میں شخصیت پرستی ہوتی ہے، اسلام پرستی نہیں ہوتی، اللہ پرستی نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ نظام آپ نے دیکھا، بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جانے لگے، ذل الہی اور ذل سبحانی اور دین الہی تک نوبت چلی گئی۔ تو نظام مصطفیٰ میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اس کو ناکام بنانے کے لیے ایک سازش کے تحت نواسہ رسول کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پس منظر شہادت بہت بڑا ہے، اور وہ اسلام کو کمزور کرنے کا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان تو بڑھتے گئے، اسلام سمٹتا گیا، روح چلی گئی تھی۔ جو میں نے پہلے بات کی روح کی نا، تو روح چلی گئی تھی۔ تو امام حسین کون تھے؟ مشکات کی جلد سوم میں اس میں حدیث نمبر 5884 بخاری کی، اور اس کو جو بیان کر رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عمر کے بیٹے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل عراق مجھ سے مکھی کے قتل کا فتویٰ پوچھ رہے ہیں، جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 2 پھول ہیں میرے، پھر مشکات کی جلد سوم کی حدیث 5891 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت، ان کو نہ چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ترمذی کی حدیث۔ پھر مشکات کی جلد سوم کی حدیث نمبر 5893 کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جس نے علی فاطمہ حسن حسین سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، اور جس نے اس سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جو اس سے لڑائی کرے گا میں اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا۔ کیا یہ باتیں کافی نہیں تھیں؟ کیا یہ ارشادات ایک مسلمان کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے بہت عظیم قربانی دی، اور وہ قربانی جو تھی اس نظام کو بچانے کے لیے دی گئی جو نظام ختم کر دیا گیا۔ یہاں بات اور کوئی نہیں تھی، بات اس کے پیچھے یہی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں فرمایا کہ کسی کالے کو گھوڑے پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی ذات کو کسی ذات پہ کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف اس کے پاس ہے
جو تقوی پر ہے۔ اس بات کو نیگیٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یہ بادشاہی نظام، شخصی نظام، شخصیت پرستی کا نظام قائم کرنا چاہتے تھے وہ لوگ، لہذا انہوں نے راستے کی دیوار کو ہٹا دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اب امام حسین علیہ السلام نے تو ایک بہت بڑی قربانی دے کے یہ بتا دیا کہ نماز تلواروں کی چھاؤں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور سجدہ توحید میں سر کٹایا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم ذکر حسین کرتے ہیں، بڑی شہادت کی بات ہے، لیکن فکر حسین سے کیوں بے فکر ہیں؟ اتنا عظیم مقصد اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کا، اس کے سامنے سجدے کرنے کا، جو آخری رات بھی امام حسین نے مانگی تھی یزید کے لشکر سے کہ ایک دن مجھے اور دے دو، ایک رات دے دو، وہ بھی عبادت الہی میں گزاری۔ تو ہم آج اگر ان کے پیروکار ہیں تو سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو ہمیں توحید پر چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟ اگر ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنی ہے نہیں کرنی؟ اتباع رسول اور توحید، یہی مقصد امام حسین ہے، اسی پہ چلنا ہے۔ تو آخر میں کچھ میرے شعر ہیں ایک دو۔ جو ساقی کوثر کا نواسا حسین ہے، میدان کربلا میں وہ پیاسا حسین ہے۔ دوش نبی میں بیٹھا نہیں مصلحت بغیر، سجدے کی معرفت سے شناسا حسین ہے۔ اور جو محبت آپ نے کی رسول سے، اور جو رسول نے آپ سے کی، وہ تو مثال ہی ملتی دنیا میں۔ تو مصطفیٰ علی ہمدانی صاحب کا شعر ہے کہ محبت عقد پروی ہے، اسے افلاک میں ڈھونڈو، محبت کیمیا ہے، کربلا کی خاک میں ڈھونڈو۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق۔